بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بننے کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ پیچھے فرعون اپنی فوجوں کے لے کر آ گیا۔ آگے دریا موزن ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انی لمدرکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میری پرورش کرنے والا، میرا پروردگار ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا میرے ساتھ ہے۔ سیہدینی، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ ایسی صورتحال میں عقل سے رجوع کریں، عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے۔ عقل جواب دے گا اگر آدمی کے سامنے دریا ہو، کشتی بھی پاس نہ ہو اور آدمی کے پیچھے دشمن کی فوج بھی ہو تو ایسی صورت میں ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جب فوج قریب آئے تو اس فوج کے سپہ سالار کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے سر پر لگ جائے اور وہ مر جائے۔ اگر خبر سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے تو فرمایا انضرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے نبی آپ عصا کو پانی پر ماریے۔ عقل یہ سنتے ہی تو چلاتی ہے، چیختی ہے کہ پانی مارنے سے کیا بنے گا، مارنا ہے تو فرعون کے سر پر مارو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے پر قدم نہیں اٹھایا بلکہ خبر کے راستے پر قدم اٹھایا۔ جیسے ہی پانی کے اوپر عصا مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ اب ان کی قوم اسے عبور کر گئی۔ سینکڑوں سالوں کے تجربے وہاں آ کر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی سطح برابر رکھتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پانی نے برابر رکھنے والی صفت ہی چھوڑ دی۔ پتھر سے چشمہ جاری ہونے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں، ہم کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہے گی ڈنڈا ہے تو چلو اس کو بیلچہ بنا لو اور اس سے زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ زمین کھودتے کھودتے کنواں بن جائے گا اور پانی مل جائے گا، مگر خیال رکھنا کہ اتنا زور سے بیلچہ نہ مارنا کہ ڈنڈا ٹوٹ ہی جائے، اس لیے کہ صحرا میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر کے راستے کو معلوم کیا تو حکم ملا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا سے پتھر پر ضرب لگائیں۔ عقل سے پوچھیں تو عقل چیخے گی، چلائے گی کہ عصا کو پتھر پر مارنے سے کیا فائدہ، زمین ہی کھول لیتے تو بہتر تھا کہ اس سے پانی نکلنے کی امید تھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چشمہ جاری فرما دیے۔ عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی اور فرعونی دست و گریبان ہے۔ فرعونی ناحق اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے فرعونی کو پانچ مارا۔ نبی کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ لگتے ہی فرعون مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ان کی قوم کا وہی بندہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو اس سے لڑتا تھا، آج اس سے لڑتا ہے، لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے۔ وہ توکل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے نے ہمیشہ کے لیے ایک آدمی کو موت کی نیند سلا دیا۔
کہنے لگا تو مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح قوم کو کبتی کی قتل کا پتہ چل گیا۔ فرعون کو بھی خبر مل گئی کہ اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور ارکان اسمبلی سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مخلص تھا۔ وہ شارٹ کٹ راستے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ امرا نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ خوف تھا، دل میں طبی خوف کا ہونا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہوتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں فرعون کی فوج آ نہ جائے۔ دل میں کہہ رہے تھے ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ اس خوف میں کس کو پکارا کہ اے اللہ میری ضروریات کو پورا کرنے والے، میرے اوپر خوف ہے تو اس کو امن میں تبدیل کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ اس کے بعد مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا کنواں تھا، اس پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی ہم نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ پلا کر چلے نہ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ادھر بھی اونچ نیچ ہے، عدل و انصاف کی زندگی یہاں بھی نہیں ہے۔ جب وہ پتھر رکھ کر چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اتنے بھاری پتھر کو ایک طرف الٹ دیا، ان کی ساری بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، نہ گھر ہے نہ در۔ درخت کے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو جو کچھ خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کس لفظ سے دعا مانگی؟ رب کے لفظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اب گھر کا انتظام بھی ہو رہا ہے، بیوی کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ جب یہ گھر گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریاں خوب سیر ہو کر آئی ہیں، تو وجہ پوچھی۔ بچوں نے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، قوی امین، بڑا طاقت والا ہے اور بڑا امانت والا ہے۔ فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لڑکی واپس آئی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا میں راستہ نہیں جانتا، لیکن تو اگر میرے آگے چلے گی تو ممکن ہے کہ تیرے قدموں پر میری نظر پڑ جائے۔ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، تو میرے پیچھے چل اور میں تیرے آگے چلوں گا۔ اگر میں غلط راستے سے جانے لگوں تو مجھے پیچھے سے بتا دینا۔ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے، یہ ہے نبی کی عصمت، سبحان اللہ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گھر والی بھی دے دی، سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔